السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ پاکستان میں موجودہ نظام صبح و شام ہمیں اپنی معاشی، سیاسی، سفارتی کامیابیوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ ایون بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت ترقی کی بلندیوں کو آسمان تک چھو رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہم اس وقت انٹرنیشنل 3 رپورٹس رکھیں گے جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک ناکام ریاست قرار دیا جا رہا ہے، اس نظام کی پالیسیز کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستان میں آنے والے حالات کو مزید مشکل بتایا جا رہا ہے۔ ان معاشی مشکلات اور ان ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کون سا ایسا اسٹریٹجک پالیسی شفٹ لے رہا ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال سے متعلق پاکستانی وزیر دفاع کا انٹرویو، بیان، ان تمام معاملات پر مہر لگا رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے ان چیزوں کی، اور 2 ٹوک الفاظ میں تردید نہیں ہوئی وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اس پورے کے پورے نظام کی ناکامی کے حوالے سے 2 انٹرنیشنل مالیاتی ادارے پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں۔ ایک ہے فائنینشل ٹائمز، وہ پاکستان کو اس وقت ایک فیلنگ ریاست قرار دے رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی، معاشی، تجارتی حالات کا وہ جائزہ پیش کر رہے ہیں، اور اسٹریٹجک، جیوگرافک، پولیٹیکلی جو بھی صورتحال چل رہی ہے اس میں اس کو وہ ایک ناکام ریاست قرار دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان جو ایک فیلنگ سٹیٹ ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا جا سکے گا یا نہیں۔ اور اس میں وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت ایبسلیوٹ پاور فیلڈ مارشل کے پاس ہے، پورے کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو کیا وہ پاکستان کو اس ساری صورتحال سے نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ اب پچھلے 3 سال سے آپ دیکھ لیجئے، جب سے پاکستان میں موجودہ رجیم چینج ہوا، جنرل باجوہ اس کے اندر ایک اہم کردار تھے، مورے تھے، اور اس وقت کے ڈی جی ISI، پھر جنرل باجوہ ریٹائر ہو گیا، عاصم منیر صاحب آئے، اور ندیم انجم کے بعد، اور باجوہ کے بعد ندیم انجم کچھ عرصہ رہے، پھر ریٹائر ہو گئے، اور ان کی جگہ جنرل عاصم ملک آ گئے۔ تو اس وقت پاکستان جہاں پر بھی کھڑا ہے، تمام کامیابی یا ناکامی، ہر چیز کی ذمہ داری شہباز حکومت پر اس اعتبار سے تو ڈالی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی سہولت کاری فراہم کی۔ اگر وہ ایک ہارے ہوئے مینڈیٹ کو زور زبردستی تسلیم نہ کرتے اور کہہ دیتے کہ الیکشن نتائج کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے، تو پھر شاید پاکستان یہاں پہ کھڑا نہ ہوتا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر برابر کے یہ شریک ہیں، اس لیے دنیا اگرچہ دیکھ رہی ہے کہ ایبسلیوٹ پاور فیلڈ مارشل کے پاس ہے، جو بھی اچھا یا برا پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری فیلڈ مارشل پر عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو وہ فیلنگ نیشن، ناکامی کی طرف بڑھتی قوم یا ملک قرار دے رہے ہیں، اور لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا فیلڈ مارشل یہاں سے نکال سکیں گے یا نہیں، اور اس کو ایک طاقتور ترین شخص پاکستان کا قرار دے رہے ہیں، تو اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، ورلڈ بینک کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی 3-4 چیزیں کہی گئی ہیں کہ پاکستان میں اس سال گروتھ ریٹ جو ہم نے پروجیکشن دی تھی کہ ہم 3-4% یا اس سے زیادہ بھی گروتھ حاصل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ 3% گروتھ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ پھر سیلابی صورتحال اور اس کے بعد جو نقصانات ہوئے، انٹرنیشنلی ہمیں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ ہماری نااہلی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، ہم کوئی قابل عمل منصوبہ پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے دنیا نے ہمیں مدد فراہم نہیں کی۔ اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نااہلی اور ناکامی کی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے رجوع ہی نہیں کریں گے۔ دوسرا، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں اصلاحاتی یا معاشی سرمایہ کاری کے پلانز ہیں وہ بھی غربت میں کمی کا باعث نہیں بن رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات مزید خراب ہوں گے، اور جو اس نظام کے فیصلہ ساز دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ اربوں خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، 3 سال سے یہی منتر سنائے جا رہے ہیں، لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ سالانہ 16 لاکھ نئے جوان مارکیٹ میں آتے ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں، اور ترقی کی موجودہ رفتار غربت اور بے روزگاری میں کمی کے لیے ناکافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریونیو میں اضافہ کرنا ہوگا، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ یہ کہنا کہ اربوں خربوں ڈالر آ رہے ہیں، کوئی ریل پیل ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، جنٹری بیچ جیسے 2 نمبر گورے آئے، لیکن ککھ نہیں ہوا عملی میدان میں، تو انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا، تجارت میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اب اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اب مالیاتی جریدے صرف یہ نہیں لکھ رہے، بلکہ
اب اس نظام کے اندر سے بھی لوگ سوالات اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب سے پہلے جو تصویر آئی اور جس انداز میں تھی، جو پریزنٹیشن تھی اس تصویر کی، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ تصویر والے صاحب کون تھے؟ اب وہی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں تو پھر پاکستان میں ناکامی اور نامرادی کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ معاشی ترقی عروج پر جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کی قسمت نہیں بدل رہی۔ خانہ جنگی کے سائے پاکستان میں منڈلا رہے ہیں اور مشرقی سرحدوں پر دشمن پہلے سے ہی کھڑا تھا، اب مغربی سرحدیں بھی گرم ہو چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عملاً پاکستان میں سرمایہ کاری کتنی آئی ہے یہ ساری قوم کو بتا دیا جائے۔ یہ بھی SIFC کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مثالی سول ملٹری تعلقات تو ہیں، لیکن یہ سارے معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہے کہ پاکستان میں عوام نے ووٹ کے ذریعے حکومت سازی کا حق جس کو دیا تھا اس پر ڈاکہ مارا گیا، پھر ہم نے نالائقوں کو، نااہلوں کو مسلط کر دیا جو پے در پے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے ہی نہیں تعمیر و ترقی اور پاکستان کو بہتر راستے پر چلانے کا۔ پھر اس چوری شدہ، ڈاکہ شدہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے قانون اور آئین میں ایسی بےہودہ ترامیم کی کہ جس سے دنیا کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ دنیا کہیں ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری نہیں کرتی جہاں پہ انصاف نہ ہو، انصاف کا قتل عام ہو رہا ہو، جہاں سب کو پتہ ہو کہ آپ کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو جس دروازے پر انصاف کے لیے دستک دینی ہے وہاں پہ انصاف آپ کو دور دور تک نظر نہ آئے تو دنیا وہاں کچھ نہیں کرتی۔ سرمایہ کار اس پرندے کی مانند ہوتے ہیں جو ہلکا سا پٹاخہ بجتا ہے تو فوری طور پر اس شاخ سے اڑ جاتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں، اور یہی پاکستان کے اندر ہوا۔ پاکستان میں ایک نہیں، ہر روز نئے سیاسی، قانونی، آئینی، معاشی غلط فیصلوں کے دھماکے ہو رہے ہیں، اس لیے سرمایہ کار یہاں نہیں آ رہا۔ پھر فیلڈ مارشل کے دوست کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں قیدی نے ملک کو آگے نہ بڑھنے کی قسم کھا رکھی ہے اور مزاحمتی سیاست بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب جو شخص 2 سال سے اڈیالہ جیل میں قید ہے، جس کی بڑی محدود ملاقاتیں ہیں، پابندی ہے اس کی تصویر، اس کی آواز پر، پھر اس کی جماعت کا جو حشر کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذمہ دار وہ ہے۔ آپ اتنے ترم خان ہیں، دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ اگر آپ نمبر 1 ہو چکے ہیں تو اپنی ناکامیاں اور نامرادیاں خان پر تو نہ ڈالیں۔ تو یہ سوالات نظام کے اندر سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر CNN 18 کہتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل اب ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری حکمت عملی دیکھیں کہ ہم پاکستان کے اندر اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ماحول سازگار نہیں بنا رہے، ہم یہاں پہ انسانی حقوق بحال نہیں کر رہے، ہم عدلیہ کو آزاد نہیں کر رہے، ہم عوام کو ان کا حقیقی مینڈیٹ جو ان کا آئینی حق ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کلیم ہے سنیں CNN 18 کا، جس کو ہمارے وزیر اطلاعات نے غلط قرار دیا، لیکن خواجہ آصف کا بیان کہیں نہ کہیں اس چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے، اشارے وہ دے رہے ہیں کہ ہو وہی رہا ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک طرف ہمارا ایک وزیر تردید کرتا ہے تو دوسرا وزیر بات کرتا ہے۔ اب ہمیں امریکنز نے ایک پیکج بتایا ہے کہ آپ کو ہم اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ ابراہم اکارڈ ایک طرف، منرلز ایک طرف۔ افغانستان سے متعلق ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ چٹکی بجا کے جنگ میں ختم کروا سکتا ہوں، لیکن میں ابھی کرواؤں گا نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 3-4 دن مسلسل استنبول میں، پہلے قطر دوحہ میں مذاکرات کرتے رہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، فالو اپ میں ہم استنبول ترکی جاتے ہیں اور وہاں 4 دن مذاکرات کرتے رہتے ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، اور ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آج کے پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو مشرقی سرحد تو گرم تھی ہی تھی، اب ہم مغربی سرحد پر بھی محاذ جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں۔ تو ہر طرف ایک انسرٹینٹی ہے، صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔